وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. چلیے پڑھیں آپ بھی سب شیئں آپ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا اضلنهم میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا ولا امنینہم اور ضرور ان کو امیدیں دلاؤں گا یا آرزویں دلاؤں گا ولا امرنہم اور میں ان کو حکم دوں گا فلا یبتکن آذان کہ وہ چیخ نے کمن چھپایا ولا امرنہم اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا فلیغیرن کہ وہ تبدیل کریں الکافی اللہ میں رومین قادر شیخ تبلیغا اس کا اشارہ بن جائے شیطان من دون اللہ اللہ کے چھوڑ کے اللہ کے سوا فقط اصلی فرض پڑھ گیا قرآن مبین واضح بتایا. جی جزاکم اللہ خیرا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ کل ہم پڑھ رہے تھے یہ آیت کریمہ اور اسے پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ شرک کی شدید مذمت فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. اگر کوئی شخص شرک پہ فوت ہو جائے تو اللہ اس شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ جو بندہ شرک کرے اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار. جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے تو اللہ اس کے اوپر جنت حرام کر دیتے ہیں اور اس کا ٹھکانہ آگ ہوتا ہے. تو شرک کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شرک کی صورتیں جو پچھلی قوموں میں موجود تھیں اور اللہ معاف کرے وہ آج بھی موجود ہیں، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان یدعون من دونہ الا اناسا کہ وہ مؤنث کو پکارتے ہیں. اللہ کی بیٹیاں مقرر کی ہوئی ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مقرر کیا ہوا ہے یا اپنے معبودوں کے مؤنث نام رکھے ہوئے ہیں اور وہ اصل میں شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. تو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا، چاہے وہ معبود ہوں جن کو مؤنث نام دیے ہوں، یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا ہو، یا پھر شیطان کو پکارنا ہو، تو یہ شرک ہے. اور شیطان کو پکارنے سے مراد شیطان کی عبادت بھی ہو سکتی ہے، اور شیطان جس طرح کچھ لوگ باقاعدہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں اور باقاعدہ شیطان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور شیطان کو پکارنے سے مراد شیطان کی بات ماننا اور شیطان کے وسوسوں میں آ جانا اور شیطان کی چالوں میں آ جانا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان پر اللہ نے لعنت کی، اور پھر شیطان نے اللہ تعالیٰ کو کیا چیلنج کیا تھا. اللہ نے وہ چیلنج ذکر کیا ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کیا جائے علیہ السلام، تو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور جب پھر شیطان کو دھتکار دیا گیا، راندہ درگاہ کر دیا گیا، تو پھر شیطان نے بجائے اس کہ وہ توبہ کرتا، اصلاح کرتا، وہ متکبر ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے قیامت تک مہلت دے. اس نے کہا کہ اے اللہ ٹھیک ہے، میں نے اگر جہنم میں جانا ہے تو میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میں اپنے ساتھ بہت سارے شیطانوں کو اور اپنے ساتھ بہت سارے یہ آدم کی اولاد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا. اس نے کہا کہ لا تتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، کہ اس نے کہا کہ اے اللہ میں آپ کے بندوں میں سے ایک مخصوص حصہ وہ بھی ساتھ لے لوں گا، وہ بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا. اور پھر شیطان نے اس وقت کہا تھا کہ میں کس طرح لوگوں کو ورغلاؤں گا، کس طرح لوگوں کو اللہ سے دور کروں گا. تو وہ شیطان اپنی چالوں کا ذکر کر رہا ہے
اور شیطان نے یہ چالیں اپنی ذکر کر دی تھیں تب ہی، اور شیطان اپنی ان چالوں کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی چالیں بتا رہے ہیں اور ہمیں شیطان کی ان چالوں سے بچنا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمیں شیطان کی چالوں کا پتہ ہے، اس کے باوجود ہم شیطان کی چالوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو شیطان نے کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور گمراہ کروں گا انہیں، میں اے اللہ تعالیٰ آپ کے سیدھے رستے سے انہیں بھٹکا دوں گا۔ اللہ کا رستہ، دین کا رستہ تو بڑا ہی آسان اور بڑا ہی سادہ ہوتا ہے، قرآن اور سنت اس کی پیروی۔ شیطان اس کے اندر شک و شبہات ڈال دیتا ہے، خواہشات ڈال دیتا ہے یا شبہات ڈال دیتا ہے، لوگوں کو سیدھے راستے سے بہکا دیتا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں البتہ ضرور بہکا دوں گا ان کو، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور خواہشات میں مبتلا کروں گا انہیں۔ شیطان کا بہت بڑا حربہ کہ لوگوں کو آرزویں دلا دینا، لوگوں کو خواہشات میں مبتلا کر دینا، غلط خواہشات میں مبتلا کر دینا۔ خواہشات سے مراد کہ انسان کی زندگی اتنی نہ ہو جتنی لمبی انسان اپنی خواہشات کر لے۔ ابھی میں نے کوٹھی بنانی ہے، بنگلہ ہے، اچھی گاڑی ہے، اور پھر فلاں کا مقابلہ کرنا ہے، فلاں کا مقابلہ کرنا ہے، فلاں سے بڑا کاروبار ہونا چاہیے، بینک بیلنس اتنا زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ انسان اتنی خواہشات پال لیتا ہے کہ انسان کو اپنی عمر کا تو پتہ نہیں ہے، اللہ نے عمر کتنی دینی ہے۔ تو اکثر انسان کی خواہشات مرتے دم تک ختم ہی نہیں ہوتی، اور انسان جتنا اس کی عمر زیادہ ہوتی رہتی ہے، انسان کی خواہشات اس کے اندر مضبوط ہوتی رہتی ہیں، انسان زیادہ دنیا کی طرف لگتا جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ جتنا انسان کی عمر زیادہ ہوتی رہتی ہے، بجائے اس کے کہ انسان جو ہے نا وہ جوان ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، اب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، انسان جتنا اس کی عمر زیادہ ہوتی رہتی ہے اتنا وہ دنیا میں مزید مگن ہوتا رہتا ہے، دنیا میں اتنی اس کی جڑیں مضبوط ہوتی رہتی ہیں، اتنی اس کی خواہشیں بڑھتی رہتی ہیں۔ اور یہ جو خواہشات جن میں ہمیں شیطان مبتلا کرتا ہے، یہ خواہشات اس طرح ہمارے حواس پر سوار ہو جاتی ہیں کہ انسان کی پوری زندگی کا مرکز و محور یہ خواہشات بن جاتی ہیں، اور اگر موت نہ آئے تو یہ خواہشات تو آپ سمجھیے کہ اس کا تو وہ تھوڑا حصہ اس پر انسان نے عمل کیا ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں۔ انسان ہر وقت، دیکھیں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہم نیکیوں میں مقابلہ کریں، نیکیوں میں سبقت کریں۔ لوگ اس کی بجائے الا ماشاء اللہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ مال و دولت کا مقابلہ کرتے ہیں، بینک بیلنس کا اور باقی چیزوں کا، دنیا کی چیزوں کا۔ اللہ کہتے ہیں الہاکم التکاثر، یہ جو مال کی کثرت کا مقابلہ ہے اس نے تمہیں تمہارے اصل مقصد سے غافل کر دی ہے، حتی زرتم المقابر، اور تم اس مقابلے میں مستقل تم لگے ہوئے ہو حتیٰ کہ قبروں میں جا پہنچتے ہو۔ انسان کی ہوس کو تو اللہ معاف کرے، یہ جو شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، انسان کی ہرس اور ہوس کو تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اتنا مال ہے لوگوں کے پاس، اتنا مال ہے کہ لاکھوں لوگ اس سے کھا سکتے ہیں، لیکن ہوس ختم ہی نہیں ہوتی، ہرس ختم ہی نہیں ہوتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا کہ اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو، انسان کے کہ سونے کی ایک وادی اور آ جائے، حالانکہ انسان کے ساتھ وہی پیٹ لگا ہے جو کسی امیر کے ساتھ بھی وہی لگا ہے جو کسی غریب کے ساتھ لگا ہے، اس کے جسم پر اتنا ہی کپڑا آنا ہے جتنا کسی غریب کے جسم پر آنا ہے۔ اور انسان کا مال در حقیقت وہ ہوتا ہے جس کو انسان استعمال کرتا ہے۔ دیکھیے شیطان کس طرح ہمیں آرزوؤں میں اور خواہشات میں مبتلا کرتا ہے کہ ہم مال کماتے رہتے ہیں، دنیا میں لگے رہتے ہیں جائز ناجائز طریقے سے، اور ہم مال کماتے رہتے ہیں، اس مال کو ہم استعمال بھی نہیں کرتے، وہ بینکوں میں پڑا رہ جاتا ہے، اور بینکوں میں پڑا رہ جاتا ہے اور لوگ مر جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا والی وارث کون ہے۔ اور اگر والی وارث کا پتہ بھی ہو تو وہ والی وارث اس مال کے وارث بن جاتے ہیں، انسان تو فائدہ نہیں اٹھاتا۔ انسان کا مال تو وہ ہے جو انسان اپنے لیے آخرت میں محفوظ کر لے، یا کم از کم چلو دنیا میں استعمال تو کر لے، کھا لے، اور پھر انسان
وہ اس کے جسم کا حصہ بن جائے. انسان پہن لے اور پہن کر کم از کم اسے انسان ہنڈا تو لے اپنے لباس کو. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ شادیوں وغیرہ پر اور مخصوص موقعوں پر جوڑے اور لباس بنتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ ایک دو دفعہ اور بہت تھوڑی دفعہ پہنے جاتے ہیں، اور ان کو اس طرح کر کے ہنڈایا بھی نہیں جاتا. تو آپ سمجھیے وہ مال بھی انسان نے استعمال نہیں کیا. لاکھ کا جوڑا ہوتا ہے اور وہ بعض دفعہ وہ ایک ہی دفعہ پہنا جاتا ہے. انسان بعض دفعہ بہت زیادہ اسراف کرتا ہے کھانے پینے پر. وہ جتنا اسراف کرتا ہے وہ کھا پاتا نہیں ہے اتنا. وہ بھی انسان نے اصل میں اپنے مال کو استعمال نہیں کیا. اگر اسراف کیا ہے تو مال تو وہ ہے جو انسان نے کھایا اور کھا کر ہضم کر لیا، اور یا انسان نے پہن لیا اور پہن کر بوسیدہ کر دیا. اور یہ تو دنیاوی مال ہے جو دنیا کے اندر انسان نے استعمال کیا ہے، اور یا وہ جو انسان نے صدقہ کر کے محفوظ کر لیا. باقی تمہارے انسان کا ہے ہی نہیں. وہ تو اس کے ورثاء کا ہے، یا کتنے لوگوں کو ورثاء بھی میسر نہیں ہوتے، وہ ان کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے. کہتے ہیں کوئی ایک شخص تھا، مجھے اس کا نام بھول گیا ہے، اتنا مالدار تھا یہودی کہ وہ ملک جو ہے وہ ان کو اپنے مال کے ذریعے خرید لیتا تھا اور اپنے مطابق ان کو چلاتا تھا. اور اس کا مال و دولت جو ہے وہ اس نے تہہ خانے میں کسی جگہ اس نے محفوظ کیا ہوا تھا بڑے عالیشان انداز میں. تو ایک دفعہ وہ اپنے مال و دولت والے کمرے میں گیا تو وہ کمرہ بند ہو گیا، اور وہ کمرہ جو ہے وہ اندر سے کھلتا نہیں تھا، باہر سے ہی کھلتا تھا. تو وہ اسی کمرے کے اندر ہی نہ اسے کھانا ملا نہ اسے پینا ملا، اور وہ سارا اس کا مال و دولت، ہیرے جواہرات، سونا وغیرہ. تو اس نے پھر وہ لکھا، اپنے آپ کو زخمی کیا اور مرتے وقت انہی اپنے زیورات سے، اور لکھا کہ یہ مال ہے اور میں اس مال سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پا رہا. بہرحال یہ شیطان کی خواہشات ہیں جس میں شیطان ہمیں مبتلا کرتا ہے. انسان کی خیر تو اس میں ہے کہ انسان اپنی خواہشات چھوٹی کر لے اور انسان اپنے مقصد کی طرف توجہ دے. بہرحال شیطان لگا ہوا ہمارے پیچھے. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور انہیں خواہشات میں مبتلا کر دوں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا انہیں. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پس البتہ یہ ضرور کاٹیں گے، چیریں گے جانوروں کے کان. اس کی میں نے وضاحت کر دی تھی کل کہ یہ میری باتوں کے پیچھے لگ کر، میرے وسوسوں کے پیچھے لگ کر اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں یہ انہیں حرام کر دیں گے. جس طرح میں نے ذکر کیا تھا، جس طرح اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی پرواہ نہ کرنا اور انسان اپنی مرضی سے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھے نا اور استعمال کرنا شروع کر دے. سور کا گوشت ہے، شراب ہے، موسیقی ہے، دیگر اللہ نے جن چیزوں، سود کھانا ہے، دیگر چوری ڈاکہ وغیرہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا، انسان اس کی پرواہ نہ کرے، بہت بڑا جرم ہے. انسان خواہش نفس کے پیچھے لگ کر انسان اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی پرواہ نہ کرے. بالکل اتنا ہی بڑا جرم ہے کہ انسان اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لے بلا وجہ، شبہات کے نام پر، وسوسوں کے نام پر، بدعات کے نام پر، خرافات کے نام پر. یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، اور شیطان کا ایک بڑا حربہ ہے. جس طرح شیطان کا یہ حربہ ہے لوگوں کو خواہشات میں مبتلا کر کے اللہ کے احکامات، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کی انسان پرواہ نہیں کرتا، یہ بھی شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو انسان اللہ رسول سے زیادہ نیک بن کر انسان ان کو اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے. جانوروں کے کان چیر کر وہ کہہ دیتا ہے کہ اب ان جانوروں پر سواری بھی جائز نہیں ہے، اب ان جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے. اس کا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے، وہ ان کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جائے، یا توہمات، خرافات، بدعات. یہ بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، یہ عربوں کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں تھیں. وہ دین ابراہیمی پر تھے، سیدھا سادہ دین ہے، اس کے اندر لوگ آ کر گڑبڑ کر دیتے ہیں. عمر بن لحی بدبخت تھا عربوں کے اندر،
اس نے عربوں کے اندر یہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام اور یہ خرافات پیدا کی تھیں اور لوگ اس کے پیچھے لگ گئے تھے۔ تو جن جانوروں کو وہ بتوں کے نام چھوڑتے تھے ان میں تفصیلات بنا رکھی تھیں کہ جی فلاں جانور اگر اتنے بچے ہوں گے تو وہ جانور بتوں کے نام وقف ہو جائے گا۔ مختلف انہوں نے تفصیلات بنا رکھی تھیں۔ اگر ایک اونٹنی ایک مادہ جنے پھر دوسری مادہ جنے تو دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہو تو وسیلہ کہتے تھے، اور اس قسم کی جس اونٹ سے 10 بچے ہو جائیں تو وہ جانوروں کے نام وقف کر دیتے تھے، اس کو حام کہتے تھے۔ بہت ساری چیزیں خود بنا رکھی تھیں اپنی طرف سے، حالانکہ شریعت سازی تو کسی مخلوق کے پاس، نبی کے پاس بھی اختیار نہیں ہے۔ نبی بھی اگر کوئی دین کی بات بتاتا ہے تو اللہ کے حکم سے بتاتا ہے۔ حلال حرام کرنا اللہ کا حق ہے، جو حلال حرام کرنے جو اللہ کا حق ہے، جو اس کے اندر دخل اندازی کرے وہ در حقیقت افتراء علی اللہ کرتا ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ اللہ پہ جھوٹ باندھنا یہ تو شرک کے برابر جرم ہے۔ یا تو وہ اللہ کے بارے میں وہ بات کہہ رہا ہے جس کا اس کو پتہ نہیں، اور اللہ کے بارے میں لا علمی میں کوئی بات کہنا، یا پھر وہ افتراء علی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ۔ سورہ یونس آیت نمبر 59۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا غور تو کرو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا آپ ان سے کہیں کہ مجھے ذرا بتاؤ ما انزل اللہ لکم من رزق، کو جو اللہ نے تم پر رزق نازل کیے۔ رزق نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ، تمہیں بنانے والا اللہ، رزق اتارنے والا اللہ۔ فجعلتم منہ حراما وحلالا، حرام تم بنا دیتے ہو، تم اس میں سے حلال اور حرام قرار دیتے ہو، حالانکہ جس نے رزق نازل کیے اس کا کام ہے کہ وہ حلال حرام کرے، تم حلال حرام بناتے ہو۔ قل اللہ اذن لکم، کہہ دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہو؟ اللہ پہ جھوٹ گھڑنا ہے، اللہ پر افتراء ہے۔ اگر اللہ کی حرام کردہ چیز کو کوئی حلال کر دے، یا اللہ کی حلال کردہ چیز کو کوئی حرام کر دے، یہ اختیار تو جیسے میں نے ذکر کیا کسی نبی کے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حلال اور حرام کرتے تھے، قرآن کریم میں موجود ہے۔ جی قرآن کریم میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حلال اور حرام کرتے تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو لوگ پیروی کرتے ہیں اس رسول کی، اس نبی کی جو امی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جسے وہ لکھا پاتے ہیں اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں۔ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے کہ ان یہود و نصارہ پر اللہ کی رحمت ہوگی کہ جو یہود و نصارہ ایمان لے آئیں، جو یہود و نصارہ رسول نبی امی پر ایمان لے آئیں، ان کی پیروی کریں، جس رسول نبی امی کو وہ اپنی تورات انجیل میں لکھا پاتے ہیں۔ یأمرہم بالمعروف، وہ انہیں حکم دیتا ہے، وہ نبی انہیں حکم دیتا ہے معروف کا، وینہاہم عن المنکر، انہیں برائی سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، اور ان کے لیے خبیث چیزیں، پلید چیزیں حرام کرتا ہے۔ تو یہ نبی کی طرف نسبت ہے۔ تو یہاں یہ جو حلال اور حرام کی نسبت نبی کی طرف ہے، تو یہ نبی کی طرف جو نسبت ہے یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ نبی یہ سارے کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ نبی کی اطاعت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اور اس پہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے سارے کا سارا۔ نبی کی اطاعت وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ تو شیطان وہ وسوسہ ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے کہ فلاں چیز کو دیکھیے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ کائنات بھی اللہ کی تخلیق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، سارا انعام بھی اللہ کا ہے، بارشیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، نعمتیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ جب ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے تب پھر حلال اور حرام کا اختیار بھی اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے۔ تو بعض دفعہ تو شیطان اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ہمارے اندر
حرص پیدا کر کے اور ہمارے اندر خواہش پیدا کر کے اور وہ حرام کردہ چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ شیطان وہ بدعات، خرافات، توہمات کے نام پر حلال کردہ چیزوں کو ہم سے حرام کروا دیتا ہے۔ تو قریش جو ہیں وہ جانوروں کے کان کاٹ دیتے تھے، اور یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا انہیں، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، پس البتہ وہ ضرور بدل دیں گے اللہ کی تخلیق کو۔ یہ بھی ایک شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے کہ وہ لوگوں کو حکم دے گا، لوگوں کو وسوسہ ڈالے گا کہ لوگ شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالیں گے۔ اللہ کی تخلیق کو بدلنے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو اللہ کی تخلیق کو بدلنے سے وہی مراد ہے جس کا پیچھے ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا، اور اللہ نے ان کے بارے میں جس جانور کو اللہ نے حلال کہا وہ حلال ہے، جس جانور کو اللہ نے حرام کہا وہ حرام ہے۔ تو لوگ ان جانوروں کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کی تخلیق میں تبدیلی کر دیتے ہیں کہ ان کے کان کاٹ دیتے ہیں، ان کے کان چیر دیتے ہیں، اور یہ جانور بتوں کے نام ہیں۔ تو اس طرح کر کے جانوروں کے کان چیرنا اور اس کے پیچھے یہ عقائد، یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے۔ اللہ نے ہماری شکل و صورت بنائی ہے، مردوں کی اللہ نے داڑھی رکھی ہے، لوگ جو ہے یہ داڑھی کو کاٹنا شروع کر دیں، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں۔ اللہ نے جو ہمارے لیے سسٹم بنایا ہے اس سسٹم میں تبدیلی کرنا، یہ بھی اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اللہ کی تخلیق میں تبدیلی سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جن چیزوں کو جن مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے ان کو ان مقاصد کی بجائے کسی اور مقاصد کے لیے استعمال کرنا، یہ بھی اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کے مترادف ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، آگ، اللہ نے مختلف کاموں کے لیے بنائی ہیں۔ یہ مختلف چیزیں ہیں جن سے انسان مختلف اوقات میں فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ نے ان چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے، انسان ان چیزوں میں غور کرے، ان سے فائدہ اٹھائے جس حد تک اللہ نے اجازت دی ہے، جس طریقے سے انسان ان چیزوں کے اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کے بجائے انسان آگ کو معبود بنا لے، انسان سورج، چاند، ستاروں کی عبادت کرنا شروع کر دے۔ اللہ نے سورج، چاند، ستاروں کو عبادت کے لیے تو نہیں بنایا، اللہ نے ستاروں کو بنایا ہے 3 مقاصد کے لیے۔ قرآن کریم میں 3 مقاصد ذکر ہوئے ہیں ستاروں کے۔ ایک تو اللہ نے اس کو آسمان دنیا کی زینت بنایا ہے، ایک اللہ نے اس کو شیطانوں کو مارنے کے لیے، شہاب ثاقب شیطانوں پر ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے ہیں جب شیطان آسمانوں پر جا کر باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور تیسرا اللہ فرماتے ہیں وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کو اللہ نے راستہ دکھانے کے لیے، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں ستارے راستہ دکھاتے ہیں اپنی روشنی کی وجہ سے، یا ستاروں کو دیکھ کر بھی راستہ معلوم کیا جاتا ہے ایک مخصوص طریقے سے۔ تو یہ 3 مقاصد ہیں ستاروں کے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان سے خشکی اور تری کے اندھیروں میں راستہ تلاش کرو۔ یہ 3 مقاصد ہیں۔ لوگ ان مقاصد کی بجائے یا تو ستاروں کو سجدہ کرنا شروع کر دیں، یا لوگ ستاروں سے مستقبل کی پلاننگ کریں اور لوگ علم نجوم اور اس قسم کی خرافات میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ بھی فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ میں آتا ہے، جو شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو جن مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے ان مقاصد کی بجائے ان کو کسی اور مقاصد میں استعمال کرنا۔ اب انسان کی ایک فطرت ہے کہ انسان جو ہے اس نے جھکنا ہے کسی کے سامنے۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں عبادت رکھی ہے، جھکنا رکھا ہے۔ شیطان انسان کو ورغلا کر انسان کو اللہ کے علاوہ اوروں کے سامنے وسوسہ ڈال کر جھکا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس اللہ کے سامنے جھکو جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ یہ ہمیں اگر اپنے حالات بہتر کرنے ہیں اور تو ہمیں ستاروں کے پیچھے پڑنے کی بجائے ہم ستاروں کے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور ہم اس سے اپنے حاجتیں مانگیں اور ہم اس سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں پوری کر دیں گے۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللہ کی تفسیر میں بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد فطرت کی تبدیلی ہے۔ فطرت یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے فطرت کو بھی خلق اللہ قرار دیا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، سورہ روم آیت نمبر 30۔
اللہ فرماتے ہیں اللہ کی وہ فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی اس فطرت میں، اس خلق میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہاں لخلق اللہ سے مراد کیا ہے؟ فطرت مراد ہے، اور یہاں فطرت سے مراد توحید ہے۔ تو فطرت کو بھی خلق اللہ قرار دیا جاتا ہے، فطرت بھی تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ اے اللہ، میں انسان کو ورغلاؤں گا کہ انسان اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالے گا۔ بعض مفسرین نے اسے فطرت مراد لی ہے، اور آپ کو پتہ ہے فطرت کیا چیزیں ہیں؟ فطرت ان چیزوں کو کہا جاتا ہے، ایک تو جو بھی فطری چیزیں ہیں وہ، اور فطرت وہ چیزیں ہیں جو ہمیشہ سے نبیوں کی سنت چلی آ رہی ہیں۔ بعض احادیث میں 5 فطرت کی باتوں کا ذکر ہے، بعض احادیث میں 10 فطرت کی باتوں کا ذکر ہے۔ 10 من الفطرہ، حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ 10 چیزیں فطرت میں شامل ہیں۔ ان میں مونچھوں کو کاٹنا بھی ہے، وہ مونچھیں جو باقاعدہ اتنی لمبی ہو جائیں کہ پانی میں پڑنا شروع ہو جائیں، داڑھی کو معاف کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا وضو وغیرہ کرتے وقت، ناخنوں کو کاٹنا، وغسل البراجم، غسل البراجم اس پر ذہن میں نہیں ہے، ونطف الابط، زیر یہ بغلوں کے نیچے سے بال کاٹنا، حلق العانہ، اور زیر ناف بال کاٹنا۔ تو بہرحال یعنی جو چیزیں فطرت ہیں، ان فطرت کی یعنی انسان اتنا یعنی وہ اللہ کے حکم پر عمل نہ کرے کہ فطرت کے خلاف چلنا شروع ہو جائے۔ عام چیزوں میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی بجائے فطری چیزوں میں ہی انسان اللہ کے حکم کی خلاف ورزی شروع کر دے، اور یہ چیزیں تو فطرت میں ہیں۔ اور فطرت سے کیا مراد ہے؟ علماء کہتے ہیں فطرت سے مراد تمام نبیوں کی سنتوں اور تمام قوموں میں اللہ کا حکم ہے، تو یا اس سے یہ مراد ہے۔ بعض مفسرین نے فلا یغیرن خلق اللہ سے مراد اللہ کے احکامات میں تبدیلی، یعنی اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا اسے حرام قرار دینا، کسی چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا اسے حلال قرار دینا۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا وسیع لفظ ہے، اللہ کی تخلیق کو بدلنا، تو یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وسوسہ ہے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، جو پکڑ لے شیطان کو دوست اللہ کے علاوہ تو بس تحقیق اس نے نقصان اٹھایا، بہت واضح نقصان اٹھانا۔ جو شیطان کے پیچھے لگ گیا اللہ کو چھوڑ کر، تو اس کی گمراہی میں اور اس کے خسارے میں کیا شک رہ جاتا ہے۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، وہ وعدے دیتا ہے ان کو، شیطان وعدے دیتا ہے۔ کیسے وعدے دیتا ہے؟ جھوٹے وعدے۔ کیسے وعدے دیتا ہے؟ اس قسم کے وعدے کہ اگر مال خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے، دھوکے کے وعدے دیتا ہے کہ جی آخرت نہیں ہے، اگر ہے تو بڑی دور ہے، سب کچھ دنیا ہی ہے، دنیا کو ہی حاصل کر لو، دنیا کے پیچھے لگ جاؤ۔ شیطان بار بار ذہن میں ڈالتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر کا وعدہ دیتا ہے، فقر سے ڈراتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، وہ کہتا ہے کہ اگر پیسہ خرچ کرو گے تو پیسہ کم ہو جائے گا، اور انسان کہتا ہے ہاں پیسہ تو کم ہو رہا ہے، ظاہراً کم ہوتا نظر بھی آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے اور اللہ کی مدد کیا ہوتی ہے، برکت کیا ہوتی ہے، وہ چیزیں ذہن سے محو ہو جاتی ہیں۔ وَيُمَنِّيهِمْ، اور وہ تمہیں خواہشات میں مبتلا کرتا ہے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا، شیطان نے کہا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں لوگوں کو خواہشات میں مبتلا کر دوں گا۔ یہاں بھی شیطان لوگوں کو وعدے دیتا ہے اور لوگوں کو خواہشات میں مبتلا کرتا ہے۔ خواہشات کیسی؟ خواہشات کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ کو ہمارے گناہ کرنے سے اللہ کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ اگر ہم کوئی نیکی کر لیں، ہم کوئی گناہ کر لیں، اللہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کو فرق تو کوئی نہیں پڑتا، اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہوتا ہماری نیکی کرنے سے، اور گناہ کرنے سے اللہ کی بادشاہت میں کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آپ نافرمانی کر کس کی رہے ہیں،
آپ بادشاہوں کے بادشاہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اللہ غصے تو ہوتے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی جب ہو تو پھر پیچھے کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ شیطان خواہشات میں مبتلا کرتا ہے کہ نہیں اللہ کو کیا پرواہ ہے، اللہ کیسے انسان کو جو اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے، اللہ کیسے انسان کو اتنا سخت عذاب دے سکتے ہیں۔ شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان ہمیں یہ خواہش میں ہمیں مبتلا کر رہا ہے کہ اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کر دیں گے۔ اللہ کی نافرمانی سے کیا ہوتا ہے، اللہ کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، یہ تو ہمیں پرواہ ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا وسوسہ ہے شیطان کا۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو جہاں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، تو ایسی آیات کے بعد آپ کو کئی جگہ ملے گا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اے لوگو اللہ پر یہ چیز آسان ہے کہ اللہ کسی کو اتنا سخت عذاب دے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ شیطان ہمیں دین کے نام پر اور اللہ کی صفات سے ہی کئی دفعہ ہمیں ورغلاتا ہے اور ہمیں خواہشات میں مبتلا کرتا ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو اتنا سخت عذاب دے ہی نہیں سکتے۔ ایک ماں اپنے بچے کو یہ نہیں کر سکتی تو اللہ کیسے کریں گے؟ اللہ انسان کے ساتھ ویسا معاملہ کرتے ہیں جیسے انسان کرتا ہے، الجزاء من جنس العمل، جیسا انسان کرتا ہے اللہ ویسا کرتے ہیں۔ اگر انسان اللہ کو بھولتا ہے اللہ انسان کو بھول جاتے ہیں۔ اگر انسان اللہ سے مذاق کرتا ہے، انسان اللہ سے مذاق کرتے ہیں۔ اگر انسان اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اللہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر انسان اللہ کی پرواہ نہیں کرتا اللہ انسان کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر انسان جو ہے وہ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر غیر کے راستے پہ جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہاں تو نے جانا ہے جہاں چلا جا، نولی ما تولی۔ اور اگر دیکھیے اللہ تعالیٰ اگر ظالم کو اس کے ظلم کی سزا نہ دے تو پھر اللہ کا انصاف کہاں گیا؟ اگر اللہ نے ظالم کو بھی معاف کر دینا اور اگر اللہ تعالیٰ نے نیک شخص کو بھی اللہ نے نعمتیں دینی ہے تو پھر فرق کیا ہوا مومن میں اور متقی میں اور فاسق و فاجر شخص میں؟ پھر اللہ کا انصاف کہاں گیا؟ پھر تو انصاف ختم ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی سزا نہیں ہے، قیامت ہے ہی نہیں، کوئی عذاب ہے ہی نہیں، یہ اللہ پر بہت بڑا الزام ہے۔ یہ اللہ پر بہت بڑا الزام ہے بے انصافی کا۔ اور جو لوگ آخرت نہیں مانتے اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، ہم نے زمین و آسمان کو اور جو ان کے درمیان ہے بے مقصد نہیں بنایا، باطل نہیں بنایا۔ یعنی اصل میں کوئی کہتا نہیں ہے کہ زمین و آسمان یہ چیزیں باطل ہیں، جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں تو وہ در حقیقت زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان اور یہ سارا دنیا کا نظام یہ بے مقصد ہے، آخرت ہے ہی نہیں، سب کچھ دنیا ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بے مقصد نہیں بنایا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا گمان ہے، فویل للذین کفروا من النار، ایسے کافروں کو کے لیے آگ ہے۔ کیوں ہے؟ اللہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ایمان والوں کو اور فسادی لوگوں کو ایک جیسا کر دیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقی اور فاسق و فاجر لوگوں کو ایک جیسا کر دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عزیز ذو انتقام بھی ہیں۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو میرے بارے میں خبر دیجئے کہ میں بہت غفور الرحیم ہوں، اور یہ بھی بتا دیجئے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور نیک بندہ ہے ہی وہ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اللہ کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھنا چاہیے، اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ ہمارے ذہن میں ہر وقت یہ ہونا چاہیے، لیکن کب؟ جب ہم گناہ کریں اور گناہ کرنے کے بعد جب ہم توبہ کرنے لگیں اللہ تعالیٰ سے، تو اس وقت ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ ایک انسان عمل کوئی نہ کرے، اللہ سے ڈرے کوئی نہ، سود بھی کھاتا جائے، بے نماز بھی ہے اور وہ سب کچھ گناہ کر رہا ہے، آخرت کے حوالے سے بھی کوئی عمل تو کر نہیں رہا اور امیدیں اس میں بڑی لگائی ہوئی ہیں۔ یہ ہے شیطان کے وسوسے اور یہ ہیں شیطان کی خواہشات جس میں ہمیں شیطان نے ہمیں مبتلا کیا ہوا ہے۔ ایک انسان گناہ کر کے وہ اللہ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھا رہے۔ اللہ رحیم و کریم تو ہے، لیکن یہ حسن ظن نہیں ہے اللہ کے ساتھ۔
اللہ کے ساتھ حسن ظن یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے اور اللہ کے لیے قربانی دے، اور پھر انسان اللہ سے حسن ظن رکھے. اللہ سے حسن ظن انسان اللہ سے جیسا ظن رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن انسان گناہ کر کے، یعنی آپ کبھی جو ہے وہ مکئی بیج کر کبھی گندم کی امید نہیں رکھ سکتے. جو بیجیں گے اسی کی امید رکھیں گے. نیکی کر کے اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کی امید رکھیں. گناہ کر کے توبہ کیے بغیر حسن ظن کی امید رکھنا یہ شیطان کی خواہشات ہیں، یہ شیطان کی امنیات ہیں، جس میں شیطان نے یہودیوں کو مبتلا کیا تھا، اہل کتاب کو، اور مسلمانوں کو مبتلا کیا ہوا ہے. آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو بڑی افضل ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ سے حسن ظن ہونا چاہیے، لیکن توبہ کرنے کے بعد اس وقت حسن ظن ہونا چاہیے. نیکی کرنے کی کوشش کرے انسان، اللہ سے حسن ظن رکھے، اور خاص طور جب انسان کو موت آنے والی ہو تو اس وقت انسان کا اللہ کے بارے میں حسن ظن بہت زیادہ ہو جانا چاہیے، جب انسان کر کچھ نہ سکے. لیکن جب عمل کرنے کا وقت ہے اس وقت انسان عمل نہ کرے اور اللہ سے حسن ظن رکھے تو یہ حسن ظن نہیں ہے. یہ شیطان نے ہمیں جن خواہشات میں مبتلا کیا یہ وہ خواہشات ہیں. تو یعدہم ویمنیہم، وہ تمہیں وعدے دیتا ہے اور وہ تمہیں خواہشات میں مبتلا کرتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں وعدہ دیتا ان کو یعدہم انہیں، اور نہیں وعدہ دیتا انہیں شیطان مگر دھوکے کا. یہ سارے شیطان کے وعدے دھوکے کے ہیں جو اس قسم کے ہیں. اولئک مأواہم جہنم، یہی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، اور نہیں وہ پائیں گے اس سے بھاگنے کی جگہ. جن لوگوں کو شیطان خواہشات میں مبتلا کر دیتا ہے، اور خواہشات یہی ہیں جیسے میں نے ذکر کیا کہ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، تو ہمارے لیے تو جنت ہی ہے، ہم تو اللہ کی بڑی محبوب قوم ہے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے لوگ جہنم سے نکلنے کا، بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں پائیں گے. میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم میں جہاں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنی سزا کا ذکر کرتے ہیں، ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پر بہت آسان ہے یہ سزا دینا. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تو آگ کا عذاب دیں گے ہی نہیں. سورہ احزاب آیت نمبر 30، 21 پارے کی آخری آیت ہے. اور دیکھیں خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، جو مومنوں کی مائیں ہیں اور نبی کی بیویاں ہیں، اور ان کا کتنا مقام ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ، اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو بے حیائی میں، واضح بے حیائی کو آئے. انہوں نے کیا آنا ہے؟ ان کے واسطے سے مسلمان عورتوں کو خطاب ہے اصل میں. جو تم میں سے واضح بے حیائی کو آئے، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کے لیے عذاب کا ہی گناہ کر دیا جائے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ پر یہ چیز بہت آسان ہے. یہ نہ سمجھو کہ اللہ عذاب نہیں دے سکتے، یہ بہت بڑا وسوسہ ہے شیطان کا. اللہ فرماتے ہیں کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ وہ عذاب دے گا جو عذاب کبھی کسی نے کسی کو نہیں دیا ہوگا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ اس طرح باندھیں گے اس طرح کبھی کسی نے کسی کی مشقیں نہیں کسی ہوں گی. تو فرمایا کہ یہ جو لوگ خواہشات میں مبتلا رہتے ہیں، عمل ہے کوئی نہیں اور خواہشات بہت زیادہ ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، نہیں وہ پائیں گے اس سے بھاگنے کی جگہ. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. یہ ہے اصل میں کام کرنے والا. خواہشات میں مبتلا ہونے کی بجائے شیطان کا وسوسہ ہے کہ انسان عمل کوئی نہ کرے اور انسان کہے کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوتے ہیں، ہمارا رب تو اللہ ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، ہمیں اللہ پہ بڑا حسن ظن ہے. اگر عمل کرے انسان، نیک عمل کرے، پھر حسن ظن رکھنا چاہیے، ضرور رکھنا چاہیے. لیکن اگر عمل نہ کرے تو پھر یہ خواہشات ہیں. تو فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں باغات میں. جنت میں جانے کے لیے اعمال چاہیے، اعمال ہوں گے اللہ کی رحمت بھی جوش میں آئے گی. جنت میں انسان اعمال کے بغیر نہیں جا سکے گا. باقی صرف ہمارے اعمال ہمیں جنت میں نہیں لے جائیں گے،
اصل میں تو اللہ کی رحمت ہی جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ. کسی انسان کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کا عمل اس قابل نہیں ہے کہ اسے جنت میں لے جائے. صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا عمل بھی؟ آپ نے فرمایا میرا عمل بھی مجھے جنت میں نہیں لے جا سکتا. الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے فرمایا الا یہ کہ اللہ مجھ پر اپنا رحم کرے. تو اللہ کی رحمت وہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں جوش میں آئے گی. عمل نہ ہو تو اللہ کی رحمت بھی نہیں آئے گی. تو جنت میں جانے کے لیے عمل ضروری ہے. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اہل جنت کو آواز لگائی جائے گی کہ یہ جنت جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے. بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. تو جنت میں جانے کے لیے عمل کرنا پڑے گا. خواہشات سے جنت نہیں مل سکتی. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہم عنقریب داخل کریں گے انہیں باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. عمل ضروری ہے پھر اللہ کی رحمت ہوگی. ومن اصدق من اللہ قیلا. اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات میں. لیس بامانیجکم ولا امانیج اہل الکتاب. نہ تو تمہاری خواہشات سے نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات سے. جنت نہ جو قرآن کے مخاطب ہے قریش ہوں یا ہم ہوں نہ تمہاری خواہشات سے جنت ملے گی ولا امانیج اہل الکتاب. نہ اہل کتاب کی خواہشات سے. جنت خواہشات سے نہیں ملتی. سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود کی خرافات کا اور یہود کا ذکر کیا ہے اور جو ان کے اندر خرابیاں تھیں. تو اللہ نے ان کے علماء کا ذکر کیا کہ ان کے علماء جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. لوگوں کو حکم دیتے ہیں نیکی کا اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. اور ان کے بڑے بڑے جرم اللہ نے بیان کیے. انہوں نے بچھڑے کو پوجا اور جو انہوں نے جرم کیے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيجَ. ان میں کچھ ان پڑھ بھی ہیں کتاب کو تو پڑھتے نہیں ہیں. کتاب پڑھتے نہیں ہیں خواہشات ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. ایسے لوگ اٹکل پچو لگاتے ہیں. تو خواہشات کے پیچھے وہ لگتا ہے جس نے نہ کوئی دین پڑھا ہوتا ہے اور نہ وہ کوئی عمل کرتا ہے. وہ خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے اور شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہوتا ہے. جنت خواہشات سے نہیں مل سکتی. جنت اللہ کی بڑی قیمتی ہے اور جنت میں جانے کے لیے اس جنت کے لائق اعمال کرنے ہوں گے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے ایسے ہی؟ ابھی تک اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو نہیں جانا اور ابھی تک اللہ نے تم میں سے صبر کرنے والوں کو نہیں جانا. اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تک تمہیں وہ آزمائشیں نہیں آئیں جو پچھلی قوموں کو آئیں تھیں. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. اللہ سے آزمائشیں مانگنی نہیں چاہیے. اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. لیکن جنت میں جانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. کوشش کرنی پڑے گی. ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن. جو آخرت چاہے اس کے لیے کوشش کرے اور پھر مخلص بھی ہو. فاولئک کان سعیهم مشکورا. کوشش تو کرنی پڑے گی. ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک یہ چیز اصل میں یہودیوں میں تھی اور اب مسلمانوں میں بھی ہے کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بڑا کہہ دیتے ہیں. عمل نہیں ہے. کوئی اچھی بات سنیں گے بزرگوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی سبحان اللہ خود عمل نہیں کرنا. کسی کو دیکھیں گے کسی نے بڑا عمل کیا ہے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ لیکن خود نہیں کرنا بچوں کو نہیں کرانا. تو یہ سبحان اللہ صرف سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو عمل کرنے سے ہوگا. باقی انسان کے عمل میں کمی بیشی ہو جاتی ہے. انسان کم از کم عمل کرے کوشش کرے پھر اللہ سے مدد مانگے. لیس بامانیجکم ولا امانیج اہل الکتاب. تمہاری خواہشات سے بھی نہیں اور اہل کتاب کی خواہشات سے بھی نہیں. جنت ایسے نہیں ملے گی. کیسے ملے گی؟ من یعمل سوءا یجز بہ. جو برا عمل کرے گا جنت میں نہیں جا سکتا. یجز بہ اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جہنم کی صورت میں. ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. نہیں وہ پائے گا اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ.
جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو خواہ عورت، اور وہ پھر مخلص بھی ہو، فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور نقیر کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نقیر کیا ہے؟ نقیر وہ شگاف ہوتا ہے جو کھجور کی گٹھلی میں ہوتا ہے، تو کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا کسی پر بھی۔ تو جنت اتنی آرام سے ملنے والی نہیں ہے، اللہ جنت بہت قیمتی شے ہے اور وہ محنت کر کے ملنے والی ہے، اس کے لیے محنت ہوگی تو انسان جنت میں جا سکے گا۔ انسان عمل صالح کرے، قربانی دے، جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے، اور اخلاص کے ساتھ۔ اور اخلاص کا مطلب ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلے ایمان ہے، پھر اخلاص ہے۔ ایک کافر جو مرضی عمل کر لے، ایمان ہی نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ایک مومن جو مرضی عمل کر لے، اگر اخلاص نہیں ہے تو پہلے ایمان پھر اخلاص۔ اخلاص کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ کوئی جہاد ہی کیوں نہ ہو ظاہراً، چاہے وہ قرآن کا تعلیم و تعلم ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ وبال ہے۔ کوئی صدقہ خیرات ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ سخی کہلوانے کے لیے ہے تو وہ وبال ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو عمل صالح کی بھی ضرورت ہے اور اخلاص کی بھی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو بندہ بھی کوئی عمل کرے لیکن وہ عمل میرے لیے نہیں کر رہا، وہ میرے بجائے میرے ساتھ کسی کو شریک کر کے اس کے لیے عمل کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے اعمال لائیں گے جن اعمال کو وہ سمجھیں گے نیک اعمال ہیں، ان اعمال کو اڑتی ہوئی گرد بنا دیا جائے گا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جن اعمال کے پیچھے ایمان نہیں ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا۔ تو فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور کون زیادہ اچھا ہے دین کے اعتبار سے اس شخص سے جو جھکا لیتا ہے اپنا چہرہ اللہ کے لیے۔ سب سے اچھا دین کیا ہے؟ اللہ کے سامنے سر جھکانا، اسلام۔ اور یہ ہمیشہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا یہی دین ہے۔ یہودیت، عیسائیت، فلاں فلاں مختلف دینوں کے نام ہے، کوئی دین نہیں ہے۔ دین تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک ہی ہے، وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور اسلام کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سامنے سر جھکانا، اللہ کی بات ماننا۔ جہاں اللہ کا فرمان آ جائے، نبی کے حکم آ جائے، انسان وہاں اپنی بات چھوڑ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اے ابراہیم جھک جائیے۔ حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ میرا سر جھکا ہے آپ کے سامنے، جو حکم دیں گے میں عمل کروں گا۔ یہ ہے اسلام۔ سب سے اچھا دین کیا ہے؟ اور کون زیادہ اچھا ہے دین کے اعتبار سے؟ اس شخص سے جو جھکا لے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن بھی ہو اور وہ نیکوکار بھی ہو، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور ملت ابراہیمی کی پیروی کرے، ملت ابراہیمی کی پیروی کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں سب سے جو خاص نمایاں چیز ہے وہ شرک کا رد ہے اور اللہ کے ساتھ لو لگانا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور پکڑا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاص مقام ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر، رسولوں کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا اگر کوئی درجہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت کا درجہ حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور خلیل یہ فعیل وزن ہے۔ فعیل کا وزن فاعل کے معنی میں بھی ہوتا ہے، مفعول کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ تو خلیل اللہ حضرت ابراہیم کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل یہ محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں خلیل اس مقام کو کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کی محبت نہ ہو اللہ سے زیادہ، یہ محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے خلت۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، یعنی اللہ سے محبت کرنے والے، فاعل کے معنی میں اگر لیں تو سب سے زیادہ انہیں اللہ سے محبت تھی۔
اور اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے پر تیار تھے، یا پھر خلیل اللہ مفعول کے معنی میں ہے کہ اللہ کے محبوب، اللہ نے ان کے اعمال اور انہوں نے جو اللہ کے لیے قربانیاں دیں، اللہ نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا. دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اللہ کا محب بھی اور اللہ کا محبوب بھی. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خلیل بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل اللہ ہیں. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی زندگی اور ان کا طرز عمل جو قرآن کریم میں موجود ہے، خاص طور پہ شرک کا رد اور توحید، اللہ کے ساتھ تعلق، تو اس کی پیروی کرنا یہ اللہ کو بڑی محبوب ہے، اور اس طرح کا عمل کرنا. چلیں جی، اتنا ہی کافی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.